حصول برکت اور ذہنی استحضار کے لیے آئیے بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ اور درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها عافیت الابدان وشفائها نور الابصار وضیائها صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 163 سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وعباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ رحمان اللہ کا لفظ اللہ کے بعد سب سے پسندیدہ نام ہے۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ فرماتا ہے اسے اللہ کہہ کر کے پکارو یا رحمان کہہ کر کے پکارو۔ اس کی طرف اضافت کرتے ہوئے، نسبت کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے وعباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ معاملہ یہ ہے، اللہ کی شان تو یہ ہے ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس بھی نام سے اسے پکارو، سارے اچھے نام تو اسی کے ہیں۔ اللہ نے یہاں پر عباد القہار نہیں کہا، اپنے خاص بندوں کا تعارف کروا رہا ہے، اپنی بارگاہ کے مقربین کا اللہ تبارک و تعالی ہم سے تعارف کروانا چاہتا ہے۔ اللہ نے جو لفظ استعمال کیا عباد الجبار نہیں کہا، عباد الملک العزیز المتکبر، اس بادشاہت والے، کائنات پر غلبہ رکھنے والے اور عظمت و کبریائی والے رب کے بندے، عباد الرحمن۔ اسے ذرا اس طرح سمجھیں کہ جب اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے اپنے بندوں سے، ذرا عینیت دیکھیے، قربت کا انداز دیکھیے، تسلسل دیکھیے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس رب کے نام سے، اس خدا کے نام سے شروع جس کے رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں۔ یہاں پہ بھی رحمت کا لفظ ہے۔ اپنے پیغمبر کا تعارف اللہ نے کروایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر ہم نے سراپا آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ اپنے خاص بندوں کا تعارف کرواتا ہے تو وعباد الرحمن، جب بندے اس کی طرف متوجہ ہوں تب بھی رحمت کا انعکاس ان کے قلوب پر ہو، جب بندے مدینہ کی طرف متوجہ ہوں تب بھی رحمتوں کی تجلیات سے ان کی روح شرابور ہو جائے، اور جب بندے بزرگوں کی بارگاہوں میں جائیں، جب بندے غریب نواز کی دھرتی پر جائیں تب بھی رحمت کی بارش سے ان کے وجود لے رہا اٹھے۔ وعباد الرحمن، ایک لفظ قرآن میں عبید ہے اور ایک لفظ عباد ہے، دونوں کا معنی ایک ہے۔ عبید مانے بھی بندے اور عباد مانے بھی بندے۔ اللہ نے عبید الرحمن نہیں کہا، عباد الرحمن کہا۔
لفظ عبید مومن، کافر، گنہگار، فاسق، فاجر، نیکوکار سب کو عام ہے، لیکن یہ عباد کا لفظ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ جُلَسَاءَ یوم القیامہ، اللہ کے قیامت کے دن کچھ ہم نشین ہوں گے، اللہ کے مصاحب ہوں گے۔ کتنی شرف اور کتنی عظمت کی بات ہے۔ یہاں تو کسی بادشاہ کے بغل میں بیٹھنے کے لیے 2 لمحے مل جائیں تو غالب طنز کرتا ہے بنا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے؟ لیکن وہ بات کسی بادشاہ کے مقرب نہیں ہوں گے۔ کل قیامت کا دن جب لوگوں کے دل الٹ دیے جائیں گے، جب لوگوں کے باطن ان کے ظاہر سے بدل دیے جائیں گے، جب زمین کے دفینے باہر آ جائیں گے، اس وقت کچھ اللہ کے ہم نشین ہوں گے۔ ما ہم بے انبیاء، درجہ نبوت پہ وہ فائز نہ ہوں گے۔ شہادت کا منصب انہیں نہ عطا ہوا ہوگا۔ قیل یا رسول اللہ من ہم، عرض کیا گیا رسول خدا وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہوں گے جو اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے۔ کوئی رشتہ نہیں تھا، دنیا کا کوئی فائدہ ان سے فائدے کی توقع ان سے نہیں تھی، لیکن چلے آئے تھے خانقاہ کی سرزمین پر کہ اللہ والوں کو دیکھیں گے، اللہ یاد آ جائے۔ وعباد الرحمن، ایک چیز اور سمجھنے کی ہے، اللہ نے عباد الرحیم بھی نہیں کہا۔ رحمت کے لیے 2 لفظ آتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک رحمان کا لفظ ہے، ایک رحیم کا لفظ ہے، دونوں سے رحمت کے معنی نکلتے ہیں، لیکن جب اللہ اپنے بندوں کا تعارف کروانا چاہتا ہے تو عباد الرحیم نہیں عباد الرحمن کہتا ہے۔ اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے آج کے ذہن کو۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں لأن صفت الرحمن اعم و اشمل، ایسا نہیں کہ اللہ کی کوئی صفت چھوٹی ہے، معاذ اللہ، ایسے ہی لوگوں کے بارے نہیں۔ جب جبار کہا تو منہ سکڑ گیا، قہار کہا تو منہ سکڑ گیا، کیا وہ جب جبار ہوا تو اللہ چھوٹا ہو گیا؟ قہار ہوا تو کیا اللہ چھوٹا ہوا؟ اس کی قہاریت کی شان بھی اسی طرح ہے۔ جب فرعونیت کے نشے میں اٹھے گا تب اللہ کی شان قہاریت کا جلوہ ہوگا۔ جب کوئی قارون دولت کے نشے میں اللہ کی سرزمین پر احکام الہیہ سے سرتابی کرے گا تب اللہ منتقم کی صورت میں بھی جلوہ گر ہوگا۔ اور جب کوئی عاجز و ناتواں بندہ اپنے گناہوں کا انبار لے کر کے بزرگوں کی بارگاہوں میں ارادت مندی کے ساتھ آئے گا تب اللہ کی صفت رحمانیت کا جلوہ ہوگا۔ لأن صفت الرحمن اعم و اشمل، رحمان کی صفت زیادہ عام ہے اور اس کا دائرہ زیادہ بڑا ہے۔ اعم فی الکافر والمومن، رحمان کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رحمت سے کافر بھی حصہ پاتا ہے، اس کی رحمت سے مومن بھی حصہ پاتا ہے۔ رحمان کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب تک اس دنیا میں زندہ رہتا ہے تب تک اللہ کی رحمت سے حصہ پاتا ہے، جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تب بھی اس کی رحمت سے حصہ پاتا ہے۔ عباد الرحمن، جب صفت رحمان کا تقاضا یہ ہوا کہ مومن بھی اس سے حصہ پائے، کافر بھی اس سے حصہ پائے۔ سورج نکلتا ہے تو جس طرح کافر کے گھر میں روشنی ہوتی ہے اسی طرح مسلمان کے گھر میں روشنی ہوتی ہے۔
اللہ کی یہ زمین پھیلی ہوئی ہے، جس طرح آپ کے اس زمین پر ترقی کرنے کے مواقع موجود ہیں، دوسروں کے لیے بھی مواقع موجود ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اللہ کی صفت رحمانیت کا صدقہ کافر بھی پا جاتا ہے، مومن بھی پا جاتا ہے۔ میرا خواجہ ایک عبد الرحمان ہے، اسی لیے خواجہ کے دروازے پہ کافر بھی چلا رہا ہے، مومن بھی کیا چلا رہا ہے۔ یہاں پہ لوگوں کی ضرورتیں پوچھی جاتی ہیں، لوگوں کا مذہب نہیں پوچھا جاتا۔ یہاں پہ لوگوں کی حاجتیں پوچھی جاتی ہیں، یہاں پہ لوگوں کا مسلک نہیں پوچھا جاتا۔ ہمارے بزرگوں میں پوری تاریخ میں کہیں سائن بورڈ نہیں لگا تھا کہ فلاں صاحب آ جائیں، فلاں صاحب نہ آئیں، اس لیے کہ ہمارے بزرگ عباد الرحمان تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واللہ کی صفت رحمانیت کا مظہر تھے۔ اس کی تفصیل خواجہ غریب نواز نے فرماتی ہے، اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے جس کی شفقت سورج جیسی ہو، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ جب وہ طلوع ہو تو جس طریقے سے سورج اس زمین پر بسنے والے کسی انسان میں فرق نہیں کرتا، اللہ کا بندہ جب اللہ کا بندہ صحیح معنوں میں ہو جاتا ہے تو آنے والوں میں کوئی تفریق کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ زمین جیسی تواضع اس کے اندر، دریا جیسی سخاوت اس کے اندر۔ زمین پہ کتنا بھی آپ اتیاچار کرو، کتنے بھی پھاوڑے چلاؤ، لیکن وہ زمین کبھی آپ سے انکار کا لہجہ نہیں اپناتی، کبھی اعتراض کا اسلوب نہیں اپناتی، ہمیشہ آپ کے لیے فرش راہ بنی جاتی ہے۔ اللہ کا بندہ وہ ہے، کائنات اس کے ساتھ کچھ بھی کرے لیکن ان کے لیے دعائیں ہی دیتا رہتا ہے۔ اس کی سخاوت سب کے لیے برابر ہوتی ہے، پیشاب کھڑا ہو کے کر رہا ہے لیکن جب آتا ہے تو اسے بھی گلے لگا لیا جاتا ہے۔ عباد الرحمان، تو اللہ کے بندے عبد الرحیم نہیں، عبد الرحمان ہوتے ہیں۔ اب جن کو لگانا ہے روک ٹوک وہاں جا کر کے لگا لیں تو یہاں بھی لگا لیں، جن کو اعتراض ہے، جن کے پیٹ میں درد ہوتا ہے کہ بھائی یہاں تو سب چلے آ رہے ہیں، یہاں تو کسی کے لیے روک ٹوک نہیں، سبحان اللہ۔ انہیں چاہیے جب سورج نکلے تو اس کی روشنی اپنے دارالفتہ کے دروازے سے اندر داخل کر لیں۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ جب آسمان سے بارش برسے تو آسمان کے بارش کا پانی اپنے بالٹی میں بھر لیں گے، ہم کسی کو نہیں پینے دیں گے۔ کیا بات، واہ واہ۔ جب اللہ دینا چاہتا ہے تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ میرے خواجہ کو رب نے غریب نواز بنایا ہے، وہاں پہ غریبی دیکھی جاتی ہے، ضرورت دیکھی جاتی ہے، لوگوں کا مذہب اور مسلک نہیں دیکھا جاتا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک دوسری بات ہے، اور صفت رحمان کا دوسرا علماء نے مفہوم یہ بیان کیا، جس طرح اس کا صدقہ ہم دنیا میں پا رہے ہیں اسی طرح آخرت میں بھی ہم کو اس کا صدقہ ملے گا۔ آج اللہ کی صرف اپنے گنہگار ہونے کے باوجود آج تک اللہ نے ہمارا کھانا نہیں روکا، آج تک اللہ نے ہمارا پانی نہیں روکا، آج تک اللہ نے عبادت نہ کرنے کا کوئی انتقام ہم سے نہیں لیا، اس زمین پر رہنے کا کوئی خراج اللہ نے وصول نہیں کیا۔ کل قیامت کے دن بھی یہی ہوگا۔ میرے بندو، دنیا میں تم نے میری رحمت کا کرشمہ دیکھا تھا، کل تو وہ ایک حصہ تھا، 10 100 حصے ہیں اللہ کی رحمت کے، اس پوری کائنات میں رحمت کے نام پہ جو نظر آتا ہے وہ ایک حصے کا صدقہ ہے۔ جب ایک حصہ یہ ہے کہ سورج کی روشنی سے سب فائدہ اٹھا رہا ہے، برسنے والے پانی سے سب فائدہ اٹھا رہا ہے، ایک حصے کا یہ عالم ہے، قیامت کے دن 99 حصے کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ جس طرح بزرگان دین آج ان کی نسبتیں ہمیں یہاں فائدہ پہنچا رہی ہیں، واہ، آج ان کا قرب یہاں فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دو دوریاں ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم کسی سے پیار کرتے ہیں، وہ ہم سے زمانی طور سے بہت پہلے تھا، 7ویں صدی ہجری میں خواجہ صاحب اس دنیا سے لے گئے، چلے گئے، 1000 سال ہو گئے کم و بیش
बुजुर्गों से आजम चले गए। ज़मानी दूरी है, वक्त की दूरी। और एक दूरी ये होती है, हुजूर दाई इस्लाम यहाँ तशरीफ फरमा है, हिंदुस्तान से बाहर बहुत दूर एक दीवाना बैठा है। वो सोच रहा होगा काश मैं भी यहाँ पे होता। ये जगह की दूरी, ये मकान की दूरी है। अल्लाह फरमाता है लयजमअन्नकुम यौमल क़ियामा, कल क़यामत के दिन मोहब्बत करने वालों को अल्लाह एक साथ जमा कर देगा। आज दुनिया में लोग कबीले और जात के एतबार से रहते हैं, कल क़यामत के दिन इंसान की सफ़ें उसके किरदार के एतबार से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो 1000 साल का फासला भी खत्म हो जाएगा, 1000 किलोमीटर का भी फासला खत्म हो जाएगा। तो इबादुर रहमान, रहमान के बंदे। अब्द क्या होता है, बंदा क्या होता है? इमाम जाफर सादिक से किसी ने पूछा, हुजूर बंदा किसे कहते हैं, अब्द किसे कहते हैं? हजरत ने फरमाया जिसकी अपनी कोई मर्जी ही ना हो उसे बंदा कहते हैं, और जिसका कुछ ना हो उसे बंदा कहते हैं। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी है, ये हाथ अल्लाह का दिया हुआ है, पैर अल्लाह का दिया हुआ है, ये जिस्म अल्लाह का दिया हुआ है, जिंदगी की बहारें अल्लाह की दी हुई है। हमारे घर में जो बैंक बैलेंस है वो सब अल्लाह का दिया हुआ है। जब अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने की बात आई, मौला ये मेरा नहीं, ये तो तेरा था, मौला ये मेरा नहीं, ये तो तेरा था, बारगाह में लेकर के हाजिर हो गया, अल्लाह की बारगाह में इसार करने लगा। और जिसकी अपनी कोई मर्जी ना हो। और याद रखें, जब कलमा पढ़ते हैं उसका दूसरा हिस्सा है अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दो बातों की गवाही देते हैं। इस बात की गवाही कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं, अब्दियत मोहम्मदी की गवाही, व रसूलुहु उसके रसूल हैं, रिसालत मोहम्मदी की गवाही। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों के तकाजे अलग हैं, दोनों की दुनियाएं अलग है, दोनों की कैफियत अलग है। रिसालत मोहम्मदी का करिश्मा चांद दो टुकड़े भी हो सकता है, डूबा हुआ सूरज वापस आ सकता है, पेड़ अपनी जगह छोड़ करके कदम रिसालत पे हाजिर हो सकता है, उंगलियों से चश्मे जारी हो सकते हैं, सहरा से गुजरते हैं तो इंसान पत्थर भी सलाम पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये रिसालत मोहम्मदी का करिश्मा है। अब्दियत क्या है? पूरे 13 साल तक मक्का के एक एक फर्द को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसका पैगाम पहुंचाया जाता है। वहां तो बगैर इरादे के पत्थर कलमा पड़ रहा है, यहां तो कोशिश के बावजूद एक आदमी मुसलमान नहीं हो रहा है। सजदा करने के लिए सर झुकाता है तो हजारों रुकावटें मौजूद हैं, उसके बावजूद अल्लाह का बंदा सजदा करता है। मक्का के हर हर गोशे को इस्लाम के पैगाम से मुनव्वर करने का मिशन लेकर के आगे बढ़ता है, तो मक्का का हर हर बच्चा उसका मुखालिफ हो जाता है, वो सब्र और शुक्र का पैकर बना रहता है। ये अब्दियत मोहम्मदी। और एक बात बहुत यकीन के साथ और बहुत एहतियात के साथ अपने दिलो दिमाग में महफूज कर लेने की जरूरत है। रिसालत मोहम्मदी पे बहस करना, रिसालत मोहम्मदी की है हकीकत तक पहुंचना और उसको कुरेदना, ये हमारे और आपके ना इख्तियार में है, ना हमारा और आपका ये फर्ज है। हुजूर दाई इस्लाम की मजलिस में कई बार सुना, अल्लाह के रसूल हुजरे में है, हजरत आयशा दरवाजे पे दस्तक देती है, अंदर से आवाज आती है, कौन? आयशा या रसूल अल्लाह। आयशा हूं मैं पैगंबर। कौन आयशा?
ابو بکر صدیق کی بیوی بیٹی عائشہ. کون ابو بکر؟ محمد کے دوست ابو بکر، یار غار صدیق اکبر. آواز آتی ہے کون محمد؟ ڈر جاتی ہیں حضرت عائشہ، سہم جاتی ہیں، واپس چلی گئی. ذرا سی دیر کے بعد عائشہ واپس آتی ہیں، یا رسول اللہ میں ابھی حاضر ہوئی تھی، ایسی ایسی بات ہوئی تھی، میں نے اپنا نام بھی بتایا، اپنے والد کا نام بھی بتایا، آخر میں یہ بھی بتایا کہ میرے والد آپ کے دوست ہیں. تو آپ نے پوچھا تھا من محمد؟ یا رسول اللہ کیا آپ خود کو بھی نہیں پہچانتے؟ یا رسول اللہ کیا آپ اپنی ذات سے بھی واقف نہیں؟ عائشہ لیما اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. عائشہ میری زندگی پر کچھ ایسے لمحات آتے ہیں، ایسی کیفیات سے گزرتا ہوں جن کیفیات میں مقرب فرشتہ بھی پر نہیں مار سکتا اور کسی نبی و رسول کا بھی گزر نہیں ہوتا. یہ ہے حقیقت محمدی. ہم کیا بیان کریں گے؟ اس لیے کوئی بہت اچھا ڈاکٹر ہے، بہت ماہر ڈاکٹر ہے، اس کے بارے میں بتانے کے لیے کیا چاہیے؟ اس کا درجہ متعین کرنے والا کم سے کم خود بھی ڈاکٹر ہو. ایک اناڑی آدمی بتا رہا ہے کہ فلاں صاحب بہت اچھی عربی بول رہے تھے، بالکل گرامر کے اعتبار سے صحیح تھا، ارے وہ کیا بتائے گا؟ جب ہم رسالت محمدی کی حقیقت کو بحث میں لائیں گے تو ہم ایک بہت بڑی ہستی کو بہت چھوٹا بنا ڈالیں گے. مولانا روم نے ایک بڑا لطیفہ لکھا ہے. ایک کسان نے اپنے کھیت میں تربوز لگائے، ایک روز کسی راستے سے اس تربوز کی کھیت میں چلا گیا تو کسان نے سوچا یہ اتنا بڑا جانور میرے کھیت میں آ گیا ہے، سارے تربوزوں کی تو واٹ لگا دے گا. پتھر مارنا چاہا، کنکری مارنا چاہا، اس کو بھگانا چاہا. اب چھوٹی چھوٹی کنکریاں اونٹ پر کیا اثر کریں گی؟ ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے. کچھ دیر کے بعد ایک ٹین کا ڈبہ پڑا ہوا تھا، اسے اٹھایا اور ٹنٹنی بجانے لگا کہ اسے سن کر کے بھاگ جائے گا. اونٹ نے کہا احمق کسان، جب جنگ کے شعلے گرم ہوتے ہیں، جنگ کے میدان میں میری پیٹھ پر نگاڑے لادے جاتے ہیں اور مجھے اس سے ڈر نہیں لگتا، تو اپنی ٹنٹنی سے مجھے ڈرا رہا ہے؟ تو اس چھوٹے سے اوزار سے مجھے بھگانا چاہتا ہے؟ تو کسان نے غلط اندازہ لگایا اونٹ کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے تھے، صحابہ نے بھی رکھنا شروع کر دیا محبت رسول میں. کمزور پڑنے لگے، جسم پر نکاحت کے آثار دکھائی دینے لگے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی اتباع میں ہم لوگوں نے بھی صوم وصال رکھنا شروع کر دیا. پیغمبر نے فرمایا ایکم مثلی، تمہیں کون میری طرح ہے؟ ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی، میں اپنے رب کی بارگاہ میں شب بسری کرتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے. یہ ہے حقیقت محمدی. اور ایک بات اور، پیار کے دو انداز ہوتے ہیں. ایک ماں والا پیار ہوتا ہے، ایک باپ والا پیار ہوتا ہے. ماں کے پیار میں ناز ہوتا ہے، لاڈ ہوتا ہے، جمال غالب ہوتا ہے، نخرے اٹھائے جاتے ہیں اولاد کے. چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے اپنی اولاد کو خوش کیا جاتا ہے. باپ کے پیار میں روب ہوتا ہے، دبدبا ہوتا ہے، جلال غالب ہوتا ہے. ماں کا پیار اللہ کی جمالی صفات کا مظہر ہوتا ہے. باپ کا پیار
जलाल इलाही का मज़र होता है। या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, हमारी माँ भी आप पे कुर्बान हो, हमारे बाप भी आप पर कुर्बान हो। आपकी ज़ाते मुक़द्दसा में बाप का जलाल भी है, माँ का जमाल भी। हमारी माँ भी आप पर कुर्बान हो। आप तो हमसे हमारी माँ से ज्यादा प्यार करने वाले हैं। आप तो हमसे हमारे बाप से ज्यादा प्यार करने वाले हैं। बुजुर्गाने दीन में भी यही हुआ। कोई जलाले मोहम्मदी का मजहर है, कोई जमाले मोहम्मदी का मजहर है। कहीं जलाल का गलबा मिलता है, कहीं जमाल का गलबा मिलता है। दो सहाबी हैं, उनकी मिसाल लीजिए। एक सहाबी हजरत अम्र इब्न आस है, तवील से तक ठीक ठाक अरसे तक अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर रहे। एक रोज कहते हैं, अगर कोई मुझसे ये कहे कि तुम्हारे रसूल कैसे थे तो मैं अल्लाह के रसूल का हुलिया ना बता पाऊंगा। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि मोहम्मद की सूरत कैसी थी, उनका हुलिया कैसा था, उनका सराबा कैसा था, तो मैं नहीं बताऊंगा। इसलिए कि जब बारगाह रिसालत में हाजिर होता था तो ऐसी हैबत और ऐसा जलाल तारी होता था कि खौफ की वजह से आंख उठती ही नहीं थी। पूरी जिंदगी मैंने आंख भर करके अपने महबूब को देखा तक। ये जलाल मोहम्मदी की निस्बत है। एक और सहाबी हैं सिद्दीक़ अकबर, उनकी शान ये थी, रवायतों में आता है कि जब सहाबा का मजमा होता, अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा होते, तो सिर्फ दो लोग होते जो टकटकी बांध के रसूल के चेहरे पर निगाहें गड़ाए रहते। बहुत गौर से रसूल के चेहरे ज़ेबा को तकते रहते। एक सिद्दीक़ अकबर थे, एक उमर थे। इनकी निगाह झुकती नहीं थी। सिद्दीक़ अकबर की निगाह झुक नहीं रही है, अम्र इब्न आस की निगाह उठ नहीं रही है। सिद्दीक़ अकबर को जमाले मोहम्मदी का सदका मिला है और हजरत अम्र इब्न आस को जलाले मोहम्मदी का सदका मिला है। बुजुर्गों में भी देख लीजिए, कुछ लोग मुलग्गू होते हैं, ऐसे बात करते हैं जैसे अपने अम्मा अब्बा से बात कर रहे हो। और कभी मौलवी अब्दुल क़य्यूम साहब को देख लीजिए, वो जलाले अबू सईद का मजहब है। हमारे सुभान अल्लाह भाई को देख लीजिए, वो जमाले अबू सईद का मजहब है। इबादुर रहमान, अल्लाह के बंदे, रहमत करने वाले के बंदे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, हज़रत उमर से रवायत है सहीहैन में, एक खातून कैद में थी। बहुत लपक करके इजाजत लेकर के अपने शीर खार बच्चे को दूध पिलाने के लिए लपक पड़ी। अतरौना इला हाज़ी, इस खातून को देख रहे हो? अल्लाह के रसूल ने कहा, या रसूल अल्लाह देख रहे हैं। क्या तुम ये गुमान करते हो कि ये खातून अपने बच्चे को आग में डाल देगी? या रसूल अल्लाह, एक माँ अपने बच्चे को आग में कैसे डाल सकती है, आग के हवाले कैसे कर सकती है? पैगंबर फरमाते हैं, जिस कदर ये खातून अपने बच्चे से प्यार करती है, उससे कहीं ज्यादा अल्लाह अपने बंदे से प्यार करता है। इबादुर रहमान, फौजदार न बने, अब्दुर रहमान बन जाएं, रहमत करने वाले के बंदे। हमारे बुजुर्गों ने किस तरह हजरत बाबा फरीद को किसी ने एक कैंची दे दी तोहफे में, उन्होंने उसे वापस कर दिया, कहा इसे ले जाओ, हम काटने वाले लोग नहीं हैं, हमें सुई ले आओ, हम तो जोड़ने वाले लोगों में से। तो इबादुर रहमान, वो समाज में फितने नहीं बोते, वो फितनों पे मोहब्बत के फूल उगा देते हैं। हजरत बाबा फरीद
ہانسی سے کچھ دن کے لیے دلی آ گئے. ہانسی کا ایک ضعیف العمر انسان غیر مسلم بابا صاحب سے ملنے کے لیے دلی آیا. 3 مرتبہ آنے کی کوشش کی, لوگوں نے اسے روک دیا. دروازے پہ کھڑے لوگوں نے دھتکار دیا. بہت کوشش کے بعد خواجہ صاحب کے پاس آیا, دیکھا اور قدموں پہ گر پڑا. عرض کیا حضور آپ ہانسی میں تھے تو صبح شام آپ سے مل لیا کرتے تھے, دلی میں آئے ہیں تو لوگ ہم سے آپ کو ملنے نہیں دیتے. جس دن سے آپ دلی آ گئے ہیں ہماری نگاہیں ترس گئی ہیں. بابا صاحب نے فرمایا دلی سے واپس لے چلو, اس لیے کہ دلی نے اللہ کے بندوں سے ہمیں دور کر دیا. وہ جگہ رہنے کے قابل نہیں ہے جہاں پہ اللہ کے بندے اور ہمارے درمیان حجاب ہو جائے. وعباد الرحمن, رحمان کے بندے, لوگوں پر رحمتیں نثار کرنے والے بندے. اور جب رحمت کی جھلک آ جاتی ہے تو بندہ اکڑ کے نہیں چلتا, گردن اٹھا کر کے نہیں چلتا. یمشون علی الارض ہونا. لوگ کہتے ہیں تاثیر صحبت لازم است, صحبت کا اثر ملا کرتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ نسبتوں سے شے ممتاز ہو جاتی ہیں. بھٹی سے 2 اینٹ لے لیجئے, ایک اینٹ کو گیٹ کے پاس کھڑنجے میں لگا دیجئے, ایک اینٹ کو خانقاہ کی مسجد میں لگا دیجئے. ایک ہی مٹی سے بنی ہوئی ہے, ایک ہی جگہ پکائی گئی ہے, لیکن دونوں کا حکم الگ ہے. مسجد کی اینٹ پر بغیر وضو جا نہیں سکتے آپ, اور وہاں چپل پہن کے چلے جا رہے ہیں. اینٹ تو ایک ہی جیسی ہے, یہ فرق کیوں کر رہے ہیں آپ؟ نسبتوں سے شے ممتاز ہو جاتی ہے. جب مسجد کی نسبت اتنی عظیم ہے تو مسجد کی نسبت کتنی عظیم ہوگی. مسجد میں لگنے والی اینٹ ساری اینٹوں سے ممتاز ہے تو اللہ سے دل لگانے والا بندہ سارے بندوں میں ممتاز ہے. اور صحبت کا اثر لازم ہے. صحبت کا اثر ہوا کرتا ہے. ایک آدمی اچھوں میں رہتا ہے تو اچھا بن جاتا ہے, بروں میں رہتا ہے برا بن جاتا ہے, خراب لوگوں میں رہتا ہے اس کی عادتیں بری ہو جاتی ہیں. لیکن وہ لوگ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, جن کی صحبتیں دنیا کی مخلوق کے ساتھ نہیں عرش کے خالق کے ساتھ ہوں, ان کا رتبہ کیا ہے. ہماری صحبتیں سے لوگوں کی حقیقتیں بدل جاتی ہیں. جس کی صحبت اللہ کے ساتھ ہو اس کا رتبہ کیا ہوگا؟ اس کا رتبہ یہ ہوگا یمشون علی الارض ہونا. جب زمین پر چلے گا تو نرمی سے چلے گا, محبت کے ساتھ چلے گا, وقار کے ساتھ چلے گا. جب چلے گا تو تواضع کی زمین بن جائے گی, جب اٹھے گا تو شفقت کا آسمان بن جائے گا, جب برسے گا تو محبتوں کا ابر بارہ بن جائے گا. یہ اس کی شناخت ہو جاتی ہے. یہ چلنا یہ نہیں ہے کہ بالقصد آپ نے ٹرائی کرنا شروع کر دیا زمین پہ نرم چلنے کا, سر کو جھکا کر کے چلنے کا. حضرت عمر کے زمانے میں ایک آدمی بہت تواضع کے ساتھ چلا رہا تھا, سر کو جھکائے ہوئے. اب حضرت عمر کی نگاہ سے کون بچ سکتا ہے؟ کہا انت مریض, بیمار ہے تو. کہا اے خلیفہ, اے عمر بیمار نہیں ہو. کہا پھر چلو جیسے اللہ نے پیر دیا سیدھے سیدھے چلو. ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا حضرت عمر کے زمانے میں اور سر کو سینے کے پاس لا دیا. یا ایھا الرجل ارفع راسک, اپنے سر کو اٹھا. فإن التقوى ہاہنا, تقوی سروں میں نہیں تقوی دلوں میں ہوتا ہے. ہم نے دین کو رسوم و رواج کا پابند بنا دیا ہے. ہم نے دین کو سماج کے عرف و عادات کا غلام بنا دیا ہے. دین تو دل کے نیت اور روح کی شفافیت کا نام ہے. یمشون علی الارض ہونا, جب زمین پہ چلتے ہیں
تو محبتوں کی چال چلتے ہیں، توازوں کی چال چلتے ہیں، اور جو لوگ بڑی شرافت سے جیتے ہیں انہیں صرف شرافت سے جینے بھی نہیں دیا جاتا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ان کی شرافت ان کی کمزوری نہیں ہوتی۔ یہاں پہ جاہل جو ہے اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں اردو میں ہم جاہل بولتے ہیں، نہ جاننے والا یہ نہیں ہے۔ یہاں پہ جاہل علم کی ضد نہیں ہے، ضد العلم نہیں ہے، یہاں پہ جاہل ضد العلم ہے، جان کر نہ ماننے والا۔ یہ نہیں کہ اب سے کوئی جاہل جو نہیں جانتا ہے اور بات کرنے آیا، کوئی مسئلہ پوچھنے آیا، آپ نے کہا السلام علیکم، چلے گئے۔ بھائی جاہل آیا ہے، ان پڑھ آیا تو اسے بتائیں گے کہ سلام کریں گے آپ؟ لیکن وہ جس پر حق واضح ہو چکا ہے، جو جانتا ہے کہ دودھ یہ ہے، پانی یہ ہے، اس کے باوجود مانتا نہیں ہے، قالوا سلاما، سلام کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، انہیں ان کے لہجے میں جواب نہیں دیتے۔ حضرت امام شافعی جب ان پر کوئی گالی دیتا، ان کے کوئی عیوب بیان کرتا، تو حضرت امام شافعی فرمایا کرتے ان کنت صادقا فغفر اللہ لی وان کنت کاذبا فغفر اللہ لک، اگر تو سچا ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے معاف کر دے۔ اس سے بڑھ کر کے سلام کیا؟ آپ کو کوئی کہہ رہا جھوٹا ہے، آپ کو کوئی کہہ رہا ہے چور ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو کوئی چور کہہ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں اگر تو اپنے چور کہنے میں سچا ہے تو اللہ مجھے چوری جیسے گناہ سے بچا دے، اور اگر تو جھوٹ بول رہا ہے، الزام لگا رہا ہے، تو اللہ تیرے اس بری حرکت کو معاف فرما دے۔ یہ ہے دعا دینا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بار بار اس کے مظاہر ملتے ہیں، آپ نے بارہا سنے ہوں گے۔ ایک شخص آتا ہے، کونین کے تاجدار، رسولوں کے مالک، ان کے گلے میں ایک چادر ہے، کھینچتا ہے پوری طاقت سے، اس تیزی کے ساتھ کھینچتا ہے کہ اس چادر کا نشان آپ کے گلے میں پڑ جاتا ہے۔ محمد مجھے حق دیجئے۔ کوئی ایسے کوئی پیسہ مانگتا ہے بھائی، کوئی ایسے اپنا حق مانگتا ہے، لیکن وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ وہ لوگ ہیں جب دنیا رعونت کے ساتھ ان کی بارگاہ میں جاتی ہے تب عبودیت کے جذبے کے ساتھ ہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، ان دو آیتوں میں، اس ایک آیت میں حالہم مع الناس، دنیا کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہے، اللہ نے یہ بیان کر دیا۔ دنیا کے ساتھ ان کے کیا رابطے ہیں یہ اللہ نے بیان کر دیا۔ زمین پر چلتے ہیں تو تواضع کی چال چلتے ہیں، عجز کی چال چلتے ہیں، وقار کی چال چلتے ہیں، تمکنت کے انداز میں چلتے ہیں، محبتوں کے پھول کھلاتے ہوئے چلتے ہیں، اور جب کبھی ان سے کوئی ہر دھرمی سے پیش آتا ہے، کج بحثی کا ثبوت دیتا ہے، تو سلام کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، اور اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ کیا ہے؟ جب رات ہوتی ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، گویا کہ ان کا دل مخلوق کی خدمت میں بسر ہوتا ہے، ان کی راتیں خالق کی عبادت میں بسر ہوتی ہیں۔ دنیا کے ساتھ رہتے ہیں تو عجز و تواضع کے جوہر اٹھاتے رہتے ہیں، خالق کے پاس رہتے ہیں تو بندے، نیاز مند بندے بن کر کے اس کی بارگاہ میں اپنی عبودیت کے نذرانے پیش کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد چند دن عبادت کر لی، عبادت کے قبول ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کا سینہ چوڑا نہ ہونے لگے۔ ایک عجیب بات یہ ہے، سید شمیم منیمی صاحب کی ایک مثال بیان کروں، عبادت کے بعد خود کو جنتی سمجھنا اپنا حق سمجھتے ہیں،
کسی شخص نے IAS کا ایگزام دیا، ابھی اس کا رزلٹ نہیں آیا ہے، کل سے وہ اپنے آپ کو IAS لکھنے لگا ہے. آج IAS کا ایگزام دیا، کمپٹیشن میں آج بیٹھا، ابھی رزلٹ آنے کا انتظار نہیں کر رہا ہے، کل سے وہ IAS لکھنے لگا اپنے نام کے ساتھ. دنیا اس کو کیا کہے گی؟ بیوقوفی تو کہے گی. کل پیپر دیا ہے، آج سے IAS لگنا شروع کر دیا. آج عبادت کیا ہے اور خود کو جنتی سمجھنا شروع کر دیا. آج عبادت کیا ہے، خود کو اپنی عبادت کو مقبولیت کا درجہ دینے لگا. دنیا اس کو احمق کہے گی. ان کا عالم یہ ہوتا ہے، ان کی عبادتیں ان کی زندگیوں پر عجز کے اثرات پیدا کرتی ہیں. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوتے ہیں، اے پروردگار جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے. کیسے بندے ہوتے، دن بھر مخلوق کے تانے سہ رہے ہیں، مخلوق کے درمیان دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں. رات ہوتی ہے تو عبادتوں میں بسر ہوتی ہے، اور اس کے بعد بھی خود کو جنت کا ٹھیکیدار نہیں سمجھتے، اس کے بعد جنت کو اپنے ابا جی کی جاگیر نہیں سمجھتے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے پروردگار جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے. یہ ہے شان بندگی. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مولا تعالی ہمیں اپنے ان نیک بندوں کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کو بھی راہ راست پہ ڈال دے، اور ہماری زندگیوں میں بھی انقلاب پیدا فرمائے، اور ہمیں دنیا میں اہل اللہ کے سائے میں رکھے، اور ہمیں دنیا میں سے اہل اللہ کے زیر سایہ اٹھائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من الذنب فإنه